الناس کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا. جیسے کبھی طوفان و زلزلوں نے بے شمار انسانوں کا جینا دشوار بنا رکھا. کبھی سائیکلون اور ہلاکت خیز سیلابوں نے بے شمار تعداد انسانی کو موت کے گھاٹ اتارا. تو کبھی مختلف قسم کی خطرناک بیماریوں نے تعداد انسانی کو اپنا لقمہ اجل بنا لیا. عزیز سامعین، اسی طرح کئی سارے واقعات اور بھی رونمائی جس سے پوری دنیا متاثر ہے اور اس میں بے شمار ہلاکتیں بھی واقع ہوئی ہیں. اور چونکہ ان ہلاکتوں کا سبب رب کائنات کی کھلی نافرمانی اور خود انسانوں کے سنگین گناہ و جرم ہے، اور اسی لیے انہیں عذاب الہی بھی کہا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جسے شدید طوفان کا سامنا کرنا پڑا اسے بھی عذاب الہی کہا گیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کی قوم کو سیدھا راستہ دکھایا اور یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کی صدائیں بلند کی، لیکن ان کی قوم شقی القلب تھی. چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لے کے آیا. بالآخر قہر خداوندی نازل ہوا اور چند افراد کے علاوہ باقی سب طوفان میں غرق ہو گئے. عزیز سامعین، چاہے ماضی کے واقعات ہو، چاہے ماضی کے حادثات ہو یا حال کے واقعات، یہ تمام کے تمام حالات ایک زندہ دل انسان کے لیے درس عبرت ہے. اسی لیے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے. ہمیں اپنی فکر کے انجام کا فکر کرنا چاہیے. اگر ہم کو یہ سارے واقعات سننے، پڑھنے اور دیکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، ہمارا ضمیر نہیں جاگتا، ہمارے احساسات میں حرکت و جنبش پیدا نہیں ہوتی اور ہم اب بھی غافل ہیں، تو ہمیں بھی مصیبتوں کا، ہمیں بھی آفتوں کا سامنا کرنے کے لیے اور قہر الہی کا شکار ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اگر ہمیں ان سے محفوظ رہنا ہے تو ہمیں سمندری لہروں، طوفانوں